تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہاؤ دا مینیجرس جاب از چینجنگ. ٹھیک ہے، مینیجرس کی جاب جو ہے وہ آج کل کیسے چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو پہلے جو مینیجرس ہوتے تھے وہ صرف اور صرف آرگنائزیشن پہ کنسرن کرتے تھے. ہم نے جب اس سے پہلے جتنے بھی پوائنٹس پڑھ لیے وہ ہم نے انٹرنل آرگنائزیشن کے پوائنٹس جو ہے وہ ڈسکس کیے کہ مینیجر جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینیج کرنے میں. ٹھیک ہے، انٹرنل انوائرمنٹ میں امپلائیز مینجمنٹ آ جاتی ہے، آرگنائزیشن مینجمنٹ آ جاتی ہے، رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا، پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا، آپریشن کو پرفارم کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ پلاننگ، اسٹافنگ، یہ سارے جتنے بھی پوائنٹس ہم نے پڑھ لیے یہ سارا انٹرنل آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انٹرنل آرگنائزیشن میں مینیجرز کا رول جو ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے، اور آرگنائزیشن کے اندر جو ڈائریکٹلی آرگنائزیشن کو سکسیسفل بناتے ہیں اور ڈائریکٹلی آرگنائزیشن کو جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ چیزیں جو ہے مینیجر انٹرنل انوائرمنٹ میں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا. اب جو ہے مینیجر کا جاب جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور انٹرنل کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل فیکٹرز کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ایکسٹرنل فیکٹرز میں کیا آ جاتے ہیں؟ ایکسٹرنل فیکٹر میں آپ کے ساتھ سوسائٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایکسٹرنل فیکٹر میں آپ کے پاس گورنمنٹ آ جاتا ہے. اسی طرح ایکسٹرنل فیکٹر میں آپ کے پاس سپلائر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایکسٹرنل فیکٹر میں آپ کے پاس کسٹمر آ جاتے ہیں، یا جس کو ہم اینڈ یوزرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ٹیکنیکل، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم جو میجر چیزیں ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. سوسائٹی کو اگر دیکھا جائے تو سوسائٹی ہمارے پاس کلچر سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ، جتنے بھی کمیونٹی رہ رہے ہیں، ان کی کمبینیشن کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں. ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ نارم، ویلیوز کے لوگ جو رہتے ہیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ ایک لیگل اتھارٹی ہوتی ہے، نیشنل اتھارٹی ہوتی ہے جو کہ ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ پالیسیز بناتی ہے. جس طریقے سے آج کل جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آج کل جو کرونا پینڈیمک چل رہا ہے، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کیا کر رہا ہے؟ ڈفرینٹ پالیسیز بنا رہے ہیں جس کے ذریعے وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس پینڈیمک کو ختم کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے مارکیٹ ٹائمنگ، شاپنگ ٹائمنگ، یہ ساری ٹائمنگ جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے. اور اگر کوئی بھی اس کے خلاف ورزی کرے گا تو ان کے آرگنائزیشن کو سیل کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے مینیجرز کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کے پالیسیز کو بھی دیکھتے ہیں. سپلائرز کون ہوتے ہیں؟ سپلائرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں آرگنائزیشن. سپلائرز آر دوز group of people who provide inputs to the organization. آرگنائزیشن کو انپٹس دیتے ہیں، را مٹیریلز پرووائڈ کرتے ہیں. اور کسٹمرز کون ہوتے ہیں؟ اینڈ یوزر ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپنی پروڈکٹ بناتی ہے تو اگر کسٹمر یا اینڈ یوزر نہیں ہوں گے تو کمپنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر کالج اسکول بنتا ہے تو اگر اس کے ارد گرد کوئی لوگ، کوئی کمیونٹی نہیں ہے، کسٹمر نہیں ہے جو کہ اسکول میں ایڈمیشن لے، کالج میں ایڈمیشن لے، تو اس کالج میں ایڈمیشن کا کوئی فائدہ نہیں. ٹیکنالوجی، سوری یہاں پہ میں نے ٹیکنیکل لکھ دیا ہے، یہ ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی مینس کہ آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی. آج کل جو کمپیوٹر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹرز وغیرہ جو آپ کے پاس ہیں، تو آج کل ہر ایک چیز کمپیوٹرائز ہو رہی ہیں. بزنسز بھی دیکھ لیں تو کمپیوٹرائز ہو رہی ہیں، آن لائن بزنسز شروع ہو گئی ہیں. تو اس وجہ سے مینیجرز کو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں. سب سے پہلا جو ٹاپک آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے دا انکریزنگ امپورٹنس آف کسٹمرز. آج کل جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ کسٹمرز کی طرف جو رجحان ہے بزنسز کا وہ زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، کسٹمرز کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں بزنسز کو. تو اس وجہ سے مینیجرز کو بھی چاہیے کہ وہ کسٹمر کو امپورٹنس دیں. ٹھیک ہے،
कस्टमर को इम्पोर्टेंस कैसे दिया जाएगा कि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स का ख्याल रखा जाएगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी चॉइसेस क्या हैं, ठीक है। तो कस्टमर्स इज द रीजन दैट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। कस्टमर ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन बनी है। क्या मतलब कि अगर कस्टमर नहीं होंगे, जैसे मैंने आपको पहली एग्जांपल दे दी कि अगर आप स्कूल बनाते हैं और आपके इर्द गिर्द कोई कम्युनिटी नहीं है, लोग नहीं है, सोसाइटी नहीं है, ठीक है ना, तो फिर कौन एडमिशन लेगा। तो ये जो एडमिशन लेने वाले होंगे ये आपके कस्टमर्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एयरप्लेन बना रहे हैं या फॉर एग्जांपल आप शिपिंग बोट बना रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई लैंडिंग स्पॉट या आपके इर्द गिर्द अगर कोई बीच वगैरह या कोई सी साइड नहीं है, तो आप वो चीज़ें जो है आपके लिए बेकार हो जाती हैं और ना ही तो कस्टमर उनको ख़रीदेंगे और ना ही वो किसी के काम आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैनेजर क्या करता है, मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, उसको बनाना, बरकरार रखना। मैनेजिंग मीन्स कि किस तरह से हमने ताल्लुक बनाना है, उसी के मुताबिक हमने ऑर्गेनाइजिंग करनी है, उसी के मुताबिक हमने लीडिंग करनी है, उसी के मुताबिक हमने कंट्रोलिंग करनी है, ठीक है ना। और मैनेजिंग का मतलब क्या है कि जो प्लानिंग फंक्शंस है कि किस तरीके से हमने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसकी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग अ रिलेशनशिप एंड मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप विद अ कस्टमर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। तो ये मैनेजर्स का काम है और उसके बाद एम्प्लॉयज का काम है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाए। तो कस्टमर क्या है, कस्टमर इज द किंग, ठीक है ना। कस्टमर इज द किंग, कस्टमर जो है ये बादशाह है और ये जो मैनेजर और एम्प्लॉयज हैं ये इसके नौकर है, सर्वेंट है। चाहे जितना भी बड़ा मैनेजर क्यों ना हो, ये कस्टमर का हमेशा नौकर ही होता है, चाहे कितना भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का क्यों ना हो। बिल गेट्स की एग्जांपल लेते हैं या इसी तरीके से मार्क जुकरबर्ग की एग्जांपल लेते हैं, या अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, तो जितने भी मैनेजर्स हैं ये सारे सर्वेंट हैं। इनका काम क्या है, किंग को सेटिस्फाई करना, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। अगर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो फिर कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। एप्पल क्यों लोग खरीद रहे हैं, या सैमसंग क्यों खरीद रहे हैं, या लैपटॉप्स क्यों खरीद रहे हैं, या BMW या ये गाड़ियाँ क्यों खरीद रहे हैं, इसी वजह से खरीद रहे हैं कि किंग सेटिस्फाइड है, किंग उनको पसंद करना है, किंग के नीड्स के मुताबिक है। अगर उनकी नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक ना हो तो फिर उस चीज़ को परचेज नहीं किया जाता। तो हमेशा आजकल जो आपका फोकस होगा वो कस्टमर्स पे होगा, ठीक है। कंसिस्ट हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर आपने सर्वाइव करना है मार्केट में, अगर आपने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपने कस्टमर्स की क्वालिटी, कस्टमर सर्विस का ख्याल रखना है, हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस देना है, कस्टमर्स को आपने सुनना है। हमने जो ह्यूमन स्किल्स की बात की थी, इंटरपर्सनल स्किल्स की बात की थी, तो अगर ये होंगे मैनेजर और एम्प्लॉय में, तो आप कस्टमर सर्विसेज हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज दे सकते हैं। उसके बाद जो मैनेजर फोकस कर रहा है वो है इनोवेशन पे, क्रिएटिविटी पे, ठीक है ना, न्यू न्यू बिजनेसेस पे, न्यू न्यू आइडियाज पे, ठीक है ना। इनोवेशन क्या होती है, इनोवेशन जब आप कोई नई प्रोडक्ट को क्रिएट करते हो या नई चीज़ को बनाते हो, ठीक है ना, इन्वेंशन जिसे हम कहते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर आप देखा होगा पहले जो था हमारे पास लैंडलाइन था, टेलीफोन था घरों में, फिर उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो हमारे पास बटन्स वाले मोबाइल आ गए, फिर उसके बाद देखा तो उसमें और इनोवेशन आई, टच स्क्रीन आ गए, ठीक है। उसके बाद और इनोवेशन आई, वॉइस रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन आ गए। तो न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को बनाना, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, इसको इनोवेशन कहा जाता है। और इंटरप्रेन्योर किसको कहा जाता है, इंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कि न्यू आइडियाज़ डेवलप करता है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी इसका जिक्र किया होगा। तो मैनेजर्स का आजकल जॉब क्या है,
न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेशन लाना प्रोडक्ट में। ये नहीं है कि बस जो चीज़ बन गई उसको सेल करना, नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ को बनाना, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना जो पहले कहीं ना बनी हो। तो डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को परफॉर्म करना। एक्सप्लोरिंग न्यू टेरिटरी का मतलब ये है कि नए नए नीड्स एंड वांट्स को सर्च करना। लोगों के नए नीड्स एंड वांट्स कौन कौन सी है, वक्त के साथ साथ क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, किस चीज़ का ट्रेंड ज़्यादा है, किस चीज़ की तरफ हमने जाना है, ठीक है। एंड टेकिंग रिस्क, रिस्क आपने हर सूरत लेना होगा। बिजनेस में अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैनेजर शुड इनकरेज एम्प्लॉयज टू बी अवेयर ऑफ एंड एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन। मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने आप को अवेयर रखे एंड उसी के मुताबिक वो फिर क्या करे, अपॉर्चुनिटीज़ को और इनोवेशन को ग्रैब करे, ठीक है। तो अगर मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ के साथ एंड मैनेजर खुद अवेयर होंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि हमने कौन कौन सी इनोवेशन लानी है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। मतलब आपने मार्केट रिसर्च करना है, लोगों से राय लेनी है, आपने देखना है कि दूसरी कंपनीज क्या कर रही हैं, तो उसी के मुताबिक आप फिर क्या कर सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास एक ग्राफ है, चार्ट है, जिसमें हमने चेंजेस अफेक्टिंग मैनेजर्स जॉब की बात की है, क्या क्या चेंजेस आई है और उनका इम्पैक्ट क्या है। चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो रही है, कंप्यूटराइज हो रही है। हर बिजनेस की जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्री लेस हो रही हैं। मींस बाउंड्री लेस का मतलब ये है कि उसकी कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है। आजकल वो मल्टीनेशनल हो गई हैं कंपनीज, ठीक है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो मर्ज भी हो रही हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज भी दे रही हैं। वर्चुअल वर्क प्लेस आ गया है, घर से बैठे बिजनेसेस हो रहे हैं, मोबाइल से बैठ के जो है काम को कंट्रोल किया जा रहा है। फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट है, सुबह और शाम को हो, जिस टाइम भी है आप आ सकते हो। एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया गया है, एम्प्लॉयज़ को जो है वो बेनिफिट दी गई है, एम्प्लॉयज़ को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो खुद से अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। एंड वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस, दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पर्सनल लाइफ को भी आपने मैनेज करना है और वर्क लाइफ को भी आपने मैनेज करना है, ठीक है। चेंजिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, जब आप डिजिटलाइज हो जाते हैं तो आपके पास फिर डिफरेंट थ्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, अगर आप जो है एक रिस्क देख रहे हो कि आपको प्रॉफिट होगा या नहीं, आप प्रिडिक्शन करेंगे तो प्रिडिक्शन में कैसे आपने अपनी मैनेजमेंट करनी होगी। रीस्ट्रक्चर वर्क प्लेस को आपने दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना है, दोबारा से डिज़ाइन करना है, ठीक है ना, कैसे आपने और अपने काम को बेहतर बनाना है। डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न, मेल एंड फीमेल, ब्लैक एंड वाइट, आजकल जो है ग्लोबलाइज्ड हो गया है, आजकल जो है मल्टी सोसाइटल मल्टी कल्चर लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन का खतरा होता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कंट्रोल, डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो है वो अब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय असिस्टेंट, एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करने के लिए भी जो है हमने क्या करना है, ख्याल करना है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो हो सकता है वो सही परफॉर्मेंस ना शो करे, ठीक है। अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर का कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जैसे कि हम देख रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, टाइम पे टाइम मिल रहा है कि इस टाइम को ओपन होगा, उस टाइम को ओपन होगा, इस टाइम तक ये वबा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे है, इंक्रीज एम्फेसाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजरियल एथिक्स, अखलाकियात का हमने ख्याल रखना है, ठीक है ना। फोकस हमारा किस चीज़ पे होना चाहिए कि हमने वैल्यूज़ का ख्याल रखना है, ठीक है ना। जो वैल्यूज़ हैं, जो काम करने के तरीके हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल हैं या जो बिज़नेस के उसूल हैं, उनको हमने क्या करना है, रीडेवलप करना है, ऐसे डेवलप करना है ताकि उससे जो है हम कोई इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म ना करें। रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट को हमने दोबारा से रीबिल्ड करना है, ट्रस्ट को हमने जो है वो लाना है कि लोग हम पे ट्रस्ट करें,
ٹھیک ہے نا. سوسائٹی ہم پہ ٹرسٹ کرے. جیسے کہ ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو لوگوں میں جو ہے ایتھکس کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور ہم جو ہے ڈسسیٹسفائی ہو جاتے ہیں اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم ان لوگوں سے رابطہ نہ رکھیں یا ان لوگوں سے ہم ڈیلنگ نہ کریں. انکریز اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے نا, جس طرح ہم کہتے ہیں نا احتساب ہونا چاہیے, ہر ایک بندے کی جو ہے سانسیں دیکھنی چاہیے, ہر ایک بندے کو جو ہے مانیٹر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے پرفارم کر رہا ہے یا نہیں. انکریز کمپٹیٹیونیس. کمپٹیٹیونیس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ بڑھتا جا رہے ہیں, کلوز کمپٹیشن ہم جسے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, پوائنٹس کی بات ہوتی ہے, سیکنڈ کی بات ہوتی ہے, کون کہاں کدھر پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کمپٹیٹیونیس کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں کہ آپ کسٹمرز کی سنیں, کسٹمر سے آپ ریلیشن شپ بنائیں, کسٹمر سے آپ جو ہے وہ ڈیل کریں. اس طریقے سے انوویشن لائیں, نئی چیزیں, نئے پروڈکٹس لائیں, تبھی آپ جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں. گلوبلائزیشن لائیں. گلوبلائزیشن مینز انٹرنیشنلی ہر جگہ پہ اپنے پروڈکٹس کو اویلیبل کرنے کی کوشش کریں, تبھی جا کے آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک ہی کنٹری میں رہ کے, ایک ہی جگہ پہ رہ کے آپ اپنی جو مائل سٹون ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ایفیشنسی اینڈ پروڈکٹیوٹی, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو آلریڈی ہم ہر پریویس ٹاپکس میں پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چینج ہے ہمارے پاس آج کے مینیجرز کی جاب میں اور امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس میں آرگنائزیشن کی, تو یہ ہمارے پاس. اچھا, یہاں پہ آج ہم ڈیفائن کریں گے واٹ از این آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کیا ہوتا ہے؟ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن: an organization is a deliberate arrangement of people. An organization is the deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose that individual independently could not accomplish alone. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ ایک ڈیلیبریٹ ارینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹاپ مینجمنٹ کیا کرتی ہے, خود سے لوگوں کی ایسے ارینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جان بوجھ کے جو ہے ایک لاجیکل ارینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے پیپلز کی, تاکہ اس سے ہم کچھ پرپز اکمپلش کر سکیں, کچھ گول اچیو کر سکیں, کچھ گول جو ہے وہ ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اور یہ وہ گول, وہ پرپسز, وہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں جو کہ انڈیویجول انڈیپینڈنٹلی مینس ایک بندہ خود سے اس کو پرفارم نہیں کر سکتا. اگر ہم بات کریں کہ انگلش ڈپارٹمنٹ ہے یا میتھس ڈپارٹمنٹ ہے یا فزکس ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس کو ایک ٹیچر نہیں چلا سکتا, ایک کالج کو ایک پرنسپل نہیں چلا سکتا, ایک کالج کی صفائی ایک پی این یا ایک جو ہے نا سویپر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو پیپل کی ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے, اور ایسی ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے جو لاجیکلی بیس کرتے ہو, ڈیلیبریٹ ہو آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو لوگ اس میں مل کے کیا کر سکے, کام پرفارم کر سکے. تو آرگنائزیشن کے ہمارے پاس کیا کریکٹرسٹکس ہیں, کتنے کریکٹرسٹکس ہیں؟ سب سے پہلا, آرگنائزیشن ہم اس کو کہیں گے جس کا کوئی گول ہوگا, کوئی پرپز ہوگا, کوئی مشن یا آبجیکٹیو ہوگا, کسی کو آرگنائزیشن کا کوئی پلان ہوگا. اگر آپ آرگنائزیشن یا ایک گروپ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک پرپز بنانا ہوگا, ایک گول سیٹ کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو. پھر دوسری اس میں کریکٹرسٹکس کیا ہے کہ کمپوز آف پیپل, کہ اس میں لوگوں کا ہونا ضروری ہے. آرگنائزیشن وداؤٹ پیپل آپ اس کو آرگنائزیشن نہیں کہیں گے, وداؤٹ پیپل آپ اس کو کوئی اور چیز آپ اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے, اور آرگنائزیشن اس کو آپ نہیں کر سکتے جس میں آپ نے ہیومن کا ذکر نہ کیا ہو. اینڈ ہیو اے ڈیلیبریٹ اسٹرکچر, اس کا کوئی ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے, ڈھانچہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, جس اسٹرکچر کے مطابق ہم کہہ سکیں کہ آرگنائزیشن اس طرح سے کام کرے گی اور یہ گروپ آف پیپل مل کے جو ہے ایک گول یا ایک پرپز اچیو کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹرکچر فارمل بھی ہو سکتا ہے, انفارمل بھی ہو سکتا ہے, وہ جب ہم آرگنائزنگ آگے چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, تو کریکٹرسٹکس آف آرگنائزیشن ہم نے آلریڈی پریویس سلائیڈ میں پڑھ لی کہ ڈسٹنکٹیو پرپز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیلیبریٹ اسٹرکچر ہونا چاہیے, اینڈ پیپل ہونا چاہیے, اینڈ کمبینیشن آف دیز پوائنٹ وی کال اٹ این آرگنائزیشن.
اچھا، وائی وی اسٹڈی مینجمنٹ، ہم مینجمنٹ کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں، واٹ از دا ریزن ٹو اسٹڈی مینجمنٹ. تو چلتے ہیں اس کو آج اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہم مینجمنٹ کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا اسکوپ کیا ہے، کہاں کہاں پہ ہم جو ہے مینجمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں. تو دا ویلیو آف اسٹڈی مینجمنٹ، ویلیو مینس امپورٹینس، ویلیو مینس ضرورت، کہ ہم مینجمنٹ کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کی کیا امپورٹینس ہے اور ہم اس سے کیا اسکوپ، کیا ویلیو حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اگر بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں یونیورسلٹی آف مینجمنٹ. یونیورسلٹی آف مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ یونیورسل کے بعد پوری کائنات، پوری دنیا، ٹھیک ہے نا، گلوبلائزڈ. تو مطلب کیا ہوا کہ اگر اس دنیا میں پاکستان ہے، اگر اس دنیا میں انڈیا ہے، اگر اس دنیا میں جو ہے آسٹریلیا ہے، اگر اس دنیا میں یورپ ہے، اگر اس دنیا میں رشیا ہے، جو بھی کنٹری ہے، جو بھی ملک ہے، جو بھی سٹی ہے، اگر وہاں پہ جائیں تو آپ کو مینجمنٹ نظر آئے گا. چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ ماسک ہو، چاہے وہ چرچ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو مینجمنٹ نظر آئے گا. مینجمنٹ کیا مطلب مینجمنٹ؟ پریویس ہم پڑھ چکے ہیں کہ مینجمنٹ یہ ہے کہ اس میں ہم کوئی ٹاسک یا کوئی آبجیکٹیو یوزنگ پیپل یا ود پیپل یا تھرو پیپل ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اچیو کرتے ہیں. تو دیکھا جائے تو وہاں پہ ہم ڈفرینٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ امپلائیز کو دیکھتے ہیں، مینیجرز کو دیکھتے ہیں، اور ایک سٹرکچر بنا ہوتا ہے اور اس میں لوگ مل کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک گول جو ہے وہ اچیو کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ یونیورسلٹی ہے، ہر جگہ پہ مینجمنٹ کو کیا کیا جاتا ہے، پرفارم کیا جاتا ہے. سو گڈ مینجمنٹ از نیڈیڈ ان آل آرگنائزیشن. جیسے کہ میں نے بات کی کہ مینجمنٹ کیا کی جاتی ہے ہر ایک آرگنائزیشن میں، جہاں پہ بھی لوگ جمع ہوئے، جہاں پہ بھی ریسورسز لائی گئی، کیا مطلب ہوا؟ وہاں پہ اب مینجمنٹ ہوگی، وہاں پہ اب ایک گول، ایک ریزلٹ اچیو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دا ریالٹی آف ورک، ریالٹی کیا ہے اس مینجمنٹ میں؟ کہ ہر جگہ پہ امپلائیز کو یا تو مینیج کیا جاتا ہے یا وہ مینیج ہو رہے ہوتے ہیں. امپلائیز آئیدر مینیج اور آر مینیج. ٹھیک ہے، امپلائیز کو یا تو مینیج کیا جا رہا ہوتا ہے یا ان کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، یا وہ کسی بھی کام یا کسی بھی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، امپلائیز یا تو مینیج کر رہے ہوتے ہیں یا مینیج ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کام کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ جائیں، لیبر یوز ہو رہے ہیں، کارپینٹر یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، پینٹر یوز ہو رہے ہیں، الیکٹریشین یوز ہو رہے ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ سارے امپلائیز ہیں، اور ان کو یا تو مینیج کیا جا رہا ہوتا ہے یا یہ خود سے ہی اپنے آپ کو مینیج کر کے کام اور ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ریوارڈز اینڈ چیلنجز آف بینگ مینیجر، کیا ریوارڈز، کیا چیلنجز جو ہے آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ مینیجر بن جائے، اگر آپ مینجمنٹ میں آتے ہیں، اگر آپ کو کوئی مینجمنٹ کی رسپانسبلٹیز ملتی ہے، مینیجر کی رسپانسبلٹی ملتی ہے، تو کون سے ریوارڈز اینڈ چیلنجز کا آپ سامنا کر سکتے ہیں؟ تو مینجمنٹ آفرز چیلنجنگ، ایکسائٹنگ اینڈ کریٹو اپرچونیٹیز فار میننگ فل اینڈ فلفلنگ ورک. تو مینجمنٹ کیا کرتا ہے؟ آپ کو آفر کرتا ہے ڈفرینٹ چیلنجنگ اپرچونیٹیز. چیلنجنگ اپرچونیٹیز مین، جیسے کہ ہم نے پریویس بات کی کہ ڈفرینٹ چینجز جب آتی ہیں تو اس سے ہمارے پاس ڈفرینٹ چیلنجز ارائز ہو جاتی ہیں. کیا مطلب؟ امپلائیز کو مینیج کرنا سب سے پہلا کام، رسک کو مینیج کرنا، ٹھیک ہے، گولز کو سیٹ کرنا، ریسورسز کو جمع کرنا. یہ ساری جتنی بھی مینجمنٹ کے فنکشن ہیں، ان کو جب آپ پرفارم کرتے ہیں، ان میں جب آپ سکلز کو یوز کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے آسان کام ہے، یہ جو ہے ایزی ٹاسک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ چیلنجنگ ورک ہے، ایکسائٹنگ اینڈ کریٹو ورک اپرچونیٹیز ہے، جس سے آپ میننگ فل کام کو کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، میننگ فل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، جب آپ رسک کا سامنا کرتے ہیں، جب آپ جو ہے ایکسائٹنگ اینڈ کریٹو انوویشن
اپرچونٹیز کو پرفارم کرتے ہیں، گریب کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اسی کے مطابق ریوارڈز ملتے ہیں، بونسز ملتے ہیں، پروفٹس ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ بیٹھے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے، بس جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے، تو پھر آپ وہ ریوارڈز، وہ بینیفٹ، وہ ایکسائٹمنٹ نہیں حاصل کر سکتے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ نے اپنے بزنس، اپنے آرگنائزیشن کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سکسیسفل مینیجر ریسیو سگنیفیکنٹ مانیٹری ریوارڈز فار دیئر ایفرٹ. وہ ایک ان کے دلوں میں اچیومنٹ آتی ہے، ان کے دلوں میں جو ہے سیٹسفیکشن تب آتی ہے جب وہ کوئی اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ اپنے اس ٹیم کو کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. ہم تو سیلری مل رہی ہے بس خوش ہو رہے ہیں، ہمیں تو بس کھانا مل رہا ہے ہم خوش ہو رہے ہیں، ہمیں بس ایک جاب ملی ہے ہم خوش ہو رہے ہیں. نہیں، باہر کے جو لوگ ہیں اور مینیجرز، جو ہم سمجھتے ہیں کہ مینیجرز یا مینجمنٹ کو کون ہونے چاہیے، یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو کہ اچیومنٹ پہ خوش ہوں، جو کہ انوویشن پہ خوش ہوں، جو کہ کچھ کرنے میں خوش ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ریوارڈز پہ ان کو کوئی بینیفٹ پہ یا سیلری پہ ان کو خوشی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سیٹسفیکشن اصل کس چیز میں ہوتی ہے؟ اچیومنٹ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یونیورسل نیڈ آف مینجمنٹ ہم گراف کے ذریعے، اس کے ذریعے جو ہے ڈائیگرام کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں کہ مینجمنٹ از نیڈیڈ ان آل سائز آف آرگنائزیشن، چاہے وہ اسمال ہو، ایک روم پہ ہی کیوں نہ ہو، یا لارج ہو، لارج مینز گلوبلائز کیوں نہ ہو، جس میں لاکھوں لوگ کیوں نہ ہو، مینجمنٹ کیا ہو جاتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آل ٹائپس آف آرگنائزیشن، چاہے وہ پرافٹ آرگنائزیشن ہو، ایپل کمپنی ہو، چاہے وہ جو ہے آئی فون سوری سیمسنگ کمپنی ہو، چاہے وہ بی ایم ڈبلیو کی کمپنی ہو، کوئی بھی کمپنی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کیا ہوگا؟ مینجمنٹ پرفارم ہوگا. نان پروفٹ میں اگر کوئی مسجد یا چرچ ہی کیوں نہ ہو، نان پروفٹ میں اگر کوئی عیدی چیریٹی انسٹیٹیوشن ہی کیوں نہ ہو، نان پروفٹ میں شوکت خانم ہسپتال ہی کیوں نہ ہو، نان پروفٹ میں اگر آپ کے پاس الخدمت فاؤنڈیشن کیوں نہ ہو، یا نان پروفٹ میں آپ کے پاس وابڈا ہی کیوں نہ ہو، یہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہر جگہ پہ آپ کی مینجمنٹ جو ہے وہ پرفارم ہوتی ہے. پھر لیولز کی طرف آتے ہیں. آرگنائزیشن میں ہم نے لیولز پڑھے ہیں، چاہے وہ باٹم ہو، فرنٹ لائن ہو، اس میں بھی مینجمنٹ پرفارم ہو رہی ہے، ٹیکنیکل سکلز پرفارم ہو رہے ہیں، لیڈنگ پرفارم ہو رہی ہے. چاہے وہ ٹاپ لیول کیوں نہ ہو، دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی جو ہے کانسیپچول اور یہ ڈیزائن سکلز جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے آل آرگنائزیشنل ایریاز کی طرف اگر ہم جائیں، مینوفیکچرنگ ایریا ہو تو وہاں پہ بھی پلان کرتے ہیں کتنے پروڈکٹ بنانے ہیں، مارکیٹنگ اگر ہو، کسٹمر کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے، ہیومن ریسورس ہو، ہیومن کو کیسے مینیج کرنا ہے، اکاؤنٹنگ ہو، ڈیٹا کو کیسے ریکارڈ اینڈ کیسے شیئر کرنا ہے، انفارمیشن سسٹم ہو، انفارمیشن سسٹم میں جو انفارمیشن ہے اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے امپلائیز سے ریلیٹڈ، آرگنائزیشن کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ سارے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں مینجمنٹ پرفارم کرتے ہیں. چاہے وہ سائز آف آرگنائزیشن کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹائپس آف آرگنائزیشن کیوں نہ ہو، چاہے وہ لیول آف آرگنائزیشن کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایریا آف آرگنائزیشن کیوں نہ ہو، ہم جو ہے مینجمنٹ کو پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے کے ٹاپک ڈسکس کریں گے.